الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حاضرین جماعت، بزرگوں اور دوستوں، آج کے خطبہ علماء میں کچھ باتیں خطبہ مسلمہ کے بعد ذکر کردہ آیت کی روشنی میں پیش کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گریگورین کیلنڈر کے حساب سے آج ان کی تقویم کا پہلا دن ہے. گزشتہ رات 12 بجے کے بعد سے لگاتار موبائل پر میسیجز کا ایک لامتناہی سلسلہ آنا شروع ہو گیا اور ہم میں سے اکثر لوگ جو جانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی اس کا ادراک ہو گیا کہ آج کی رات کچھ اور باتوں سے الگ. کمال تو تب ہو گیا جب 11:30 بجے رات کو ایک گروپ کال موصول ہوئی، ایک گروپ ویڈیو کال. نہ اس گروپ سے میں آشنا تھا، نہ اس گروپ کے ممبران سے واقف تھا، اور نہ ہی کال کرنے کا کوئی مدعا واضح ہو سکا. لیکن کال آئی تو ریسیو کیا اور کیمرہ آف کر کے جاننا چاہا کہ حقیقت حال کیا ہے. تو پتہ چلا چند منچلے نوجوانوں نے سال کا اختتام ایک خاص طریقے سے کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے. آپ لوگوں کو بھی اس قسم کے واقعات کا سامنا ہوتا ہوگا، بس یہ ہے کہ کوئی اس پر متنبع ہو جاتا ہے اور کسی کو یہ سب چیزیں معمول کی چیزیں لگتی ہیں. میرے لیے یہ چیز معمول کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی شرعی علوم سے وابستہ خواہ وہ طالب علم ہو یا علماء دین میں سے، ان کے لیے یہ سب چیزیں معمول کی چیزیں ہیں. وہیں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ آج اسی موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ سب گفتگو فائدے کا سبب بن جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بعض لوگ اس کی حقیقت ان پر آشکار نہ ہو اور نادانی میں وہ کچھ ایسی چیزوں کا شکار ہو جائیں جو شرعی ناحیے سے
مناسب اور درست نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 2021 عیسوی کیلنڈر کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ۔ میں اپنے گفتگو کو چند حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا سال کا گزرنا اور نئے سال کا آنا اس کے اندر کوئی خوشی کا پیغام ہے واقعتاً، چاہے وہ عیسوی سال ہو یا پھر ہجری سال۔ اپنے آپ میں پہلا یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، ہم اور آپ اپنی عقل سے سوچیں۔ اس سے قطع نظر کہ عیسوی سال کا معاملہ ہے یا وکرمی سنوت کا معاملہ ہے یا ہجری سال کا معاملہ ہے، کوئی بھی کیلنڈر ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کسی پرانے سال کا ختم ہونا اور نئے سال کا آنا، کیا یہ خوشی منانے کی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے؟ عقل سے آپ فیصلہ کریں یا نقل سے فیصلہ کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، کیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے 13 سال نبوت کے بعد مکہ معظمہ میں وقت گزارا اور 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر وقت گزارا، میں جو بھی اپنی گفتگو کروں گا سائنٹیفک طور پر کروں گا، لاجیکلی، تاکہ ہم جذبات کے دریا میں نہ بڑھیں اور نہ ہی فی الفور یہ کہیں کہ مولوی تنگ نظری کا تانا دینے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر غور کرتے ہیں ذرا سا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ دور مکے میں گزارا، 10 سالہ دور مدینے میں گزارا، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، پھر تقدیم ہجری متعین ہوئی خلافت فاروقی میں، اور اس کے بعد محرم کو نقطۂ آغاز مانا گیا، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت صدیقی میں، پھر ان کے بعد خلافت فاروقی میں، پھر خلافت فاروقی میں جب عربی کیلنڈر نافذ کر دیا گیا اور ہجری سال کا نام دیا گیا اس کو، اور واقع ہجرت کی بنیاد پر اس کا نام رکھا گیا، اسی واقعے کو اس کی اصل مانا گیا اور اس کا آغاز محرم سے مانا گیا۔ اس کے بعد پھر خلافت عثمانی، پھر خلافت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ اجمعین، ان سب لوگوں کا دور آیا۔ کسی بھی فترے میں کبھی آپ نے سنا کہ ان لوگوں نے پرانے سال کے گزرنے پر یا نئے سال کی آمد پر اسی قسم کا کوئی اہتمام کیا ہو؟ میرے علم کی حد تک تو ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو خطبے کے بعد ذرا بتائیے گا مجھ کو، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ لاجیکلی بات میں کر رہا ہوں، قرآن و سنت کی نصوص کو دیکھنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ہر گزرنے والا وقت ہمارے لیے ماتم کڑا ہے، ماتم کرنے کا وقت ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا اتنا وقت اس نے چرا لیا، ہماری عمر کا اتنا حصہ کم کر دیا۔ اور قرآن کریم کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم اس پہلو سے ہمیں بار بار کچوکے لگاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ نہیں، بار بار۔ سورج نکلنے سے پہلے قرآن کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ قرآن قسم کھا رہا ہے دن کے آغاز سے پہلے کے وقت کی۔ قرآن قسم کھاتا ہے سورج نکلنے کے بعد جب سوا نیزے یا 1.5 نیزے بلند ہو جاتا ہے اس وقت کی۔ والضحیٰ، قرآن قسم کھاتا ہے عصر کے وقت کی، جب سورج ڈھلنے پر لگتا ہے اور دن اپنی موت کے قریب پہنچنے لگتا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی نماز کے وقت، عصر کے وقت کی قسم ہے۔ قرآن قسم کھاتا ہے لیل و نہار کی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ قرآن قسم کھاتا ہے شمس و قمر کی، جو دنوں اور راتوں کی علامتیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ قرآن ان سب اوقات کی قسم کھاتا ہے، یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور قرآن یہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کھا رہا ہے
کہ حضرت انسان کی زندگی میں آنے والے ہر نئے دن کے تعلق سے ایک شعور پیدا کرے کہ او حضرت انسان، تمہاری زندگی کا نیا روز شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں تم کیا کرنے والے ہو اور کیا نہیں کرنے والے ہو، اس کا محاسبہ پہلے کریں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیا طلوع ہونے والا دن بندے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر آ چکا ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، جو کچھ تم آج میرے اندر کرو گے وہ کل تمہارے سامنے آنے والا ہے، اگر اچھائی تو اچھائی اور اگر برائی تو برائی۔ ہر دن انسان کو پکار پکار کر کہتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، اور حسن بصری رحمہ اللہ جلیل القدر تابعین علماء میں سے ہیں، اور اس قسم کی باتیں انسان اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں اس چیز کا سراغ لگتا ہے کہ جب ایک کافر کو موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کس لیے لوٹا دے؟ اپنے بال بچوں میں رہ لوں، اپنی بیویوں سے تھوڑا سا خرمستیاں کر لوں، سماج میں تھوڑی سی سیاست کر لوں، کچھ اپنے بازار اور چمکا لوں، لیڈری کی دکان دو چار جگہ اور لگا لوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، یہ سب کچھ نہیں یاد آئے گا۔ اس کو پتہ چل جائے گا جب مرض الموت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اس وقت تو بھائی باطل کے سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اس وقت تو ساری حقیقت آشکار ہو جاتی ہے نا۔ جس مذہب کا ماننے والا شخص ہو، جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت تو حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ ارے اوروں کو چھوڑیے، فرعون کا معاملہ دیکھ لیجیے، فرعون بھی کس وقت ایمان لایا تھا؟ جب موت اس کے سامنے آ چکی تھی، اور اسی لیے قرآن نے وہاں پر کیا کہا ہے فرعون کو؟ جب فرعون نے کہا کہ اے اللہ میں رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اللہ نے کہا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کم بخت مارے اب ہوش آ رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہے اور فسادیوں میں سے تھے کم بخت مارے۔ تو احتضار کی کیفیت میں اس وقت ساری ناری داری سب مر چکی ہے، اس وقت سوائے حقیقت کے اور کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی۔ تو اس کافر کے موت کے وقت بھی جب موت اس پر طاری ہونے لگے گی، فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے سرہانے موجود ہوں گے، تو کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے کر دنیا کی طرف لوٹا دے۔ قرآن نے خود آگے ذکر کیا، اس کا ابھی قول مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، میں پیچھے جو قصور کر کے آیا ہوں، جو چھوڑ کر کے آیا ہوں فرصت، جو موقع گوا کر آیا ہوں، اب دوبارہ لوٹ کر کچھ نیک کام کروں، کچھ پوڑیاں کما لوں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اس وقت نیک کام کرنے کی اس کو خواہش ہوگی، اور نیک کام کرنے کے لیے وہ کچھ دنوں کی مہلت طلب کرے گا۔ ایک موقع یہ، دوسرا موقع قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتا ہے قیامت۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے قرآن کریم سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس چیز کو توڑ لیا ہے۔ اگر وہ چیز، وہ رشتہ ہمارا استوار رہتا تو پھر ہمیں اتنی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قرآن کریم تو خود ہی ہر خرد و کلا کی ہدایت کے لیے کافی ہے، وہ صرف عقل مندوں کے لیے نہیں آیا، وہ ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اب اپنی اپنی عقل کے مطابق سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، وہاں پر ایک کافر کیا کہے گا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن کریم کے اندر
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش آپ دیکھتے ان کفار کو جب وہ ٹھہرائے جائیں گے جہنم میں جھونکنے کے لیے، جب جہنم کے دہانے پر لا کر ان کو رکھا جائے گا، اس وقت ان کی زبان سے نکلے گا یا لیتنا نرد، کاش کاش۔ اور کیا کاش ایسے موقع پر فائدہ پہنچائے گا؟ کاش یا لیتنا نرد، کاش ہم لوٹا دیے جائیں۔ اور لوٹائے جانے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم اپنی ناتمام حسرتوں کی تکمیل کریں گے، 2-4 شادیاں کریں گے، 2-4 کھیت اور جائیدادیں بنائیں گے؟ نہیں۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، اب نہیں جھٹلائیں گے، اب نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے سچے قابل تقلید مومنین میں سے ہو جائے۔ یہ دوسرا موقف ہے قرآن کریم نے ذکر کیا۔ یہ سب مواقف قرآن کریم کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں۔ کیا یہ عبرت اور نصیحت کے پہلو ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس قسم کی عبرت اور نصیحت کے پہلوؤں کی تلاش میں ہم رہیں کہ صاحب نئے سال، پرانے سال کے اختتام پر، نئے سال کی آمد پر ہم اپنا محاسبہ کریں؟ محاسبہ کرنے کے لیے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قسم کے موقع کو بھی غنیمت سمجھا ہے؟ کہیں اس کا ذکر ملتا ہے؟ چاہے تہوار کے نام پر ہو، چاہے محاسبہ نفس کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر، کسی بھی دلیل سے اس طرح کے موقعوں پر کسی قسم کے تہوار یا کسی قسم کی عید یا کسی قسم کی خوشی منانے کی کوئی گنجائش نہیں، سرے ہوں کسی قسم کی کوئی گنجائش اس کے اندر نہیں۔ یہ تو علی الاطلاق میں نے یہ بات کہی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر کے حساب سے جو یہ سال منایا جاتا ہے 1 جنوری نئے سال کیا ہو، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے، ایک چیز ہے شرعی مسئلہ بیان کرنا کہ نئے سال کی آمد پر کیا کرنا درست ہے اور کیا نہیں کرنا درست ہے، وہ چیز میں نے بتلا دیا کہ نئے سال اور پرانے سال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ کے اندر وہ چیز ہے، اور امام مسلم کی شرط پر وہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے لوگ، یہاں کے لوگوں نے کہا، انصار نے، کہ ہم سال میں 2 عیدیں منایا کرتے ہیں۔ جاہلیت میں ہمارے لیے سال کی 2 عیدیں تھی جس کو ہم منایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی عید تھی اور کیوں مناتے تھے اور اس کو مناتے رہو یا نہیں مناتے رہو، کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استفسار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 عیدوں کے مقابلے میں تمہارے لیے 2 دوسری عیدیں عطا فرمائی ہیں، ان عیدوں کو مناؤ۔ عید کہتے کس کو ہیں؟ عید کہتے کس کو ہیں؟ یہ عاد یعود سے ہے، عربی زبان میں عاد یعود کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ ایسا تہوار یا ایسی تہوار جو کہ ہر سال میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور اگر ریپیٹ ہونے والے تہوار مذہب سے متعلق ہوں تو وہی شرعی تہوار ہے، وہی شرعی مذہبی عید ہے، وہی مذہبی تہوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جو 2 عیدیں تھی، ان 2 عیدوں کو بلیا میٹ کر اس کی جگہ پر فرمایا ابدلکم اللہ خیرا منہما یوم الضحی و یوم الفطر۔ ابدلک، اس کے بدلے میں دیا۔ اب جب بدلے میں دینے کی بات ہوتی ہے تو جو اس کے جگہ پر ہوتا ہے اس کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ بدلے میں ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ جو چیز پہلے سے وہ بھی رکھ لو اور ایک اضافی چیز بھی رکھ لو، پھر وہ بدلہ نہیں نہ ہوا، یا بدلہ ہوا؟ بدلہ نہیں۔ بدلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، اگر تجارت کی زبان جانتے ہیں تو اسی زبان میں بات کر لی جائے،
بدلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو دے دو، اور جو ہمارے پاس ہے اس کو لے لو۔ اللہ رب العالمین نے جاہلیت کے ان دو عیدوں کے مقابلے میں دو نئی عید بدل کر کے دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کی جگہ پر ریپلیس کیا، اس کی جگہ پر اس کو باقی نہیں رکھا کہ اس کو ملا کر کے 4 عیدیں، چلو ٹھیک ہے وہ بھی مناتے ہو، مناتے رہو، یہ 2 پلس کر لو اس کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابدلکم اللہ خیرا منہما، ان دونوں کو ریپلیس کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے پہلی عید یوم الاضحیٰ اور دوسری عید یوم الفطر، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر آپ جانتے ہیں کہ اس کا کسی سال کے شروع ہونے اور سال کے ختم ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دونوں کی دونوں عیدیں اللہ رب العالمین کے شعائر دینیہ میں سے کسی نہ کسی شعار کی پہچان ہے۔ پہلی جو اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، بدنی مالی دونوں اعتبار سے، حج کا رکن، اس کی مناسبت سے وہ تہوار ہے عید الاضحیٰ۔ ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی اس دن کرتے ہیں، اسی لیے اس کو اضحیٰ کہا جاتا ہے، اضحیہ پیش کیا جاتا ہے، قربانی پیش کی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام علیہ والسلام کی یاد میں۔ اور جنہیں توفیق ہوتی ہے وہ اسلام کا رکن عظیم حج بیت اللہ، جن کو اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے، وہ اس موقع پر حج کے رکن کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے دیار مقدسہ میں پہنچتا ہے، اور وہاں پر ان ایام میں حج کو ادا کرتا ہے۔ اس مناسبت سے عید الاضحیٰ ہے۔ اور دوسری عید اسلام کا ایک اور رکن صوم رمضان، اس کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جس کو ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ 2 عیدیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی شریعت کے اندر کوئی عید کے نام پر کوئی تیسرا تہوار موجود نہیں۔ ہم اور آپ، ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ جس سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں الپ سنکھیک ہیں، اور بہت سنکھیک کے ساتھ اگر ان کے تہواروں میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ میرے بھائی، جہاں تک گنجائش ہے رعایتوں کی وہاں تک انسان رعایت کرے، جہاں رعایت کی گنجائش نہ ہو وہاں پر کوئی سمجھوتا وہاں پر نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے علماء سے یہ سوال کیا گیا کہ ان کا تہوار آتا ہے، ہمارا تہوار آتا ہے تو وہ لوگ مبارکباد دیتے ہیں، ان کا تہوار آئے تو ہم کیوں نہ مبارکباد دیں، اور اگر ہم نہ مبارکباد دیں تو پھر ہمارے بد اخلاقی کہیں جائے گی۔ میرے بھائی، کیا آپ اور ان کا معاملہ برابر ہے؟ آپ اور ان کا معاملہ برابر ہے؟ انصاف کے ساتھ بتائیں۔ آپ توحید پرست ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں وحدانیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے تنہا معبود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم علی الاطلاق کی زمین پر نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس عقیدے میں موحد ہو، آپ کے ساتھ اس عقیدے میں مشترک ہو۔ پھر کس بنیاد پر کیا آپ توحید کا اعتقاد رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک کے عقیدے پر مبارکباد دینا چاہتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر کہا تھا، ان کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ بڑھ چکا تھا، آپ جانتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کو ہدایت دی تھی کہ غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں نہ جایا جائے، اور وجہ کیا بتلائی کہ اس دن اللہ رب العالمین اپنے جلال میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس دن غیظ و غضب کا نزول فرما رہا ہوتا ہے، انزال فرما رہا ہوتا ہے ان کی عبادت گاہوں کے اندر، اس لیے ان کی عبادت گاہوں میں جانے تک سے روک دیا۔ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، جانے سے بھی روک دیا۔ یہ نہیں کیا ان کے عبادت گاہوں میں جا کر کے جس طرح سے وہ کرتے ہیں اس طرح آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک الگ قضیہ ہے، وہ تو اور سبا ہے اس کے اوپر۔ صرف ان کے درمیان اپنا چہرہ دکھانا، بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کچھ کریں گے نہیں، لیکن چلے جاتے ہیں تھوڑا سیاست کے نام پر، اپنا چہرہ دکھانا ان کے درمیان، اس سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل جائے کہ ان کے طقوس کو انجام دیا۔ اور پھر یہ سال کے شروع کا جو آج موقع ہے، کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ یہ ہے کیا چیز؟ سال کے ختم اور شروع ہونے پر تہواروں کا سلسلہ
قدیم زمانے سے، یعنی کئی صدی قبل مسیح سے اس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بابلی تہذیب کے اندر بھی اس کا سراغ لگتا ہے۔ بعض علاقوں میں 25 مارچ کو یہ تہوار منایا جاتا تھا، بعض علاقوں میں 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا، اور بعض جو بنیادی طور پر مسیح علیہ السلام کی ولادت کے بعد عیسائی فرقوں میں 1 جنوری اور 25 دسمبر کو یہ تہوار منایا جانا شروع ہوا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کرسمس کا تہوار گزرا ہے جو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس میں کرسمس کی وجہ سے اس کا تہوار منایا جاتا ہے، جس میں الگ الگ قسم کی جو ان کی مذہبی تہوار ہیں یا مذہبی رسوم و رواج ہیں اس کو وہ مناتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے دونوں فرقے، پروٹسٹنٹ یا پھر کیتھولک چرچ، دونوں کے ماننے والے اس مناسبت سے اپنے اپنی عبادت گاہوں میں خاص قسم کے رسوم و رواج اور خاص قسم کی عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ 1 جنوری کے حوالے سے اگر آپ تاریخ کے وقت گردانی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں عیسائی فرقے جن کی یہ اصل عید ہے ان کے یہاں بھی وہ لوگ متفق نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ 1 جنوری عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے کا دن ہے، اس لیے اس کو منایا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کو ان کی ولادت مانتے ہیں، اور یہ 8واں دن پڑتا ہے۔ 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 اور یہ 1 8واں دن جو ان کا عقیقہ کا دن مانتے ہیں۔ اس وجہ سے اس دن کو وہ لوگ تہوار کے طور پر، میں یہاں پر اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ تو سال ختم ہونے کا تہوار ہے، اس میں آپ لوگ کیوں تشدد کرتے ہو؟ میں ان کے منہ پر تماچا مارنا چاہتا ہوں، اور یہ جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وہ معلومات نہیں ہے جس کے لیے علامہ دہر ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ویکیپیڈیا پر چلے جائیں، آپ کو ساری معلومات وہاں پر مل جائے گی۔ جس زبان میں آپ چاہیں اس زبان کے اندر ویکیپیڈیا پر آپ صفحہ کھولیں اور آپ دیکھیں، اس کی تاریخ پوری داستان آپ کو مل جائے گی، خود عیسائی مذہب کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ یہ کسی مسلمان کا کہا ہوا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 1 جنوری کو اس اعتبار سے وہ لوگ عید کا دن مناتے ہیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے کا دن مناتے ہیں۔ بعض دوسرے عیسائی فرقے ہیں جو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے کا دن نہیں مانتے، بلکہ اس کو مریم علیہ السلام جو ان کے خدا کی ماں ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور ان کی ولادت مریم کیا مانتے ہیں، تو ان کے بھگوان کی پیدائش جن کی گود میں ہوئی تھی ان کی پیدائش کا دن ہے، یعنی مریم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اور کچھ اس کے بارے میں عقائد رکھتے ہیں، تو آپ اور کیتھولک چرچ اور پروٹسٹنٹ دونوں کے یہاں اپنے اپنے اعتبار سے اس موقع پر الگ الگ قسم کے رسوم و رواج ان کی عبادت گاہوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر A to Z یہ ایک مذہبی تہوار ہے، اور مذہبی تہوار کے نام پر اس کو کرسچن دنیا مناتی ہے۔ اور آج ہمارے بھولے بھالے روشن خیال نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی اس سے روکتا ہے تو یہ کچھ کنویں کے میڈک ہیں، ان کو معلومات ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، مولوی فتویٰ بازی سے کام نہیں لیتا، مولوی وہی کہتا ہے جو شریعت اس کو بتلاتی ہے، اور ہر مولوی کی بات درست بھی نہیں ہوتی، لیکن جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہی جائے ان کا کھلواڑ اور ان کا مذاق اڑانا یہ ایک خطرناک علامت ہے، اور اس سے ہمیں بہرحال احتراز کرنا چاہیے۔ تو یہ تہوار یا اس مناسبت سے منایا جانے والا تہوار کسی بھی اعتبار سے اس میں شرکت کرنا، اس کو پارٹیسپیٹ کرنا اور اس میں شامل ہونا کسی بھی نام پر، چاہے تجارتی منافع ہو یا اپنے تجارتی خسارے ہو، کیا آپ اپنے دین کو بیچ کر کے اپنی تجارت کی دکان کو چمکائیں گے؟ کیا آپ اپنے عقیدے کی بنیاد پر آپ اپنے دنیاوی تعلقات کو فروغ دیں گے؟ کیا آپ اپنے عقیدے کی بنیاد پر اپنی سیاست کی دکان چمکائیں گے؟ آپ کا عقیدہ، آپ کا سب سے قیمتی متاع آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا سب سے قیمتی سامان ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہم اس کو دنیاوی منفعت کی خاطر اس طریقے سے سرے بازار نیلام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ قرآن کریم کی آیت جس کو میں نے خطبے میں پڑھا تھا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ،
مومنین کے اوصاف قرآن کریم میں ذکر کیا ہے سورہ فرقان کے اندر بہت ساری آیات ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک وصف یہ ذکر کیا ہے کہ والذین لا یشهدون الزور، والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو زور میں حاضر نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بکواسیات کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو شریفوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد سے، طاؤوس سے، ابن عباس سے اور دیگر جلیل القدر تابعین عظام سے نقل کیا ہے کہ زور سے مراد غیر مسلموں کا تہوار ہے، پھر چاہے وہ تہوار نئے سال کا تہوار ہو یا پھر ان کے معبودوں کے نام پر منائے جانے والے تہواروں میں سے کوئی تہوار ہو. والذین لا یشهدون الزور، قرآن کریم میں مومنین کے اوصاف میں سے اللہ رب العالمین نے اس وصف کو ذکر فرمایا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام خطبہ کے لیے جمعہ کے خطبوں میں حصہ بنا دیا تھا، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی اس شریعت کے اندر ایسی چیز ایجاد کی جو اس شریعت کا حصہ نہیں ہے آج، وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اور ہر نئی ایجاد کردہ دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم پہنچانے والی ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اس پر ایکشن لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کے اندر بصیرت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آج کے پرفتن دور میں جس طریقے سے انسان کے ہر قدم پر انسان کے عقیدے اور انسان کے عقیدے اور انسان کے ایمان کی آزمائش ہے، اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ہمارے پاس دنیا کی دولت نہیں، ہمارے پاس دنیاوی جائیداد نہیں، ہمارے پاس دنیاوی سیاسی طاقت نہیں، ہمارے پاس کوئی جاہ و جلال، کوئی سلطنت نہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی قوت اگر ہماری کوئی ہے تو ہماری عقیدے کی، ہماری ایمان کی قوت ہے. اور آج دنیا اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش میں سرگردہ ہے. اللہ رب العالمین اس قیمتی خزانے کو ہمارے نوجوانوں کے ہاں، ہمارے بوڑھوں کے ہاں، ہماری عورتوں اور بچوں کے ہاں اللہ رب العالمین اس خزانے کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اس عقیدے کو، اپنے سلف کے عقیدے پر ہمیں باقی رکھے، اس عقیدے کو ہمیں دل اور جان سے زیادہ حاضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ دائمی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو درجات کا سبب بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس بیماری جو اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئی ہیں، وبائی بیماریاں، اللہ رب العالمین ان بیماریوں میں مر جانے والوں کو اللہ رب العالمین شہیدوں کا درجہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جو اس وقت اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس بیماری سے نکال دے. اللہ رب العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مصائب و آرام کا شکار ہیں اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین اپنے دین کا بول بالا کر دے. اللہ رب العالمین اہل توحید کے کلمے کو بلند فرمائے. اللہ رب العالمین اہل باطل دھول چٹا دے. اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے سازشیں کی جا رہی ہیں، مکر کیے جا رہے ہیں اور مکاریوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اے بار الہ ان دشمنوں کی سازشوں کو ان دشمنوں پر تو پلٹ دے، خود ان کو ان کی تدبیر کے گھیرے میں لے لے. اے بار الہ تو اس چیز پر قادر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.